نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا الحمد لله وحده على ومجده وصلعونه وتوسلا وصل على خير الأنام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام ناظرین کرام و طلباء کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ان تمام احباب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اپنی منزل میں، اپنے مشن میں کامیابی و کامرانی و ترقی عطا فرمائے۔ درست تلفظ، ادائیگی تجوید کے ساتھ، عربی لب و لہجہ میں قراءات قرآنیہ کی شناسائی کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قراءات ثلاثہ کا آج ہمارا لیسن نمبر 2 ہے اور آج کے سبق میں بیان ہوگا تعارف حضرت سیدنا امام ابو جعفر المدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے 2 راویوں کا۔ یہ قراءات ثلاثہ میں پہلے امام ہیں، ان کا اور ان کے 2 راویوں کا جو ہے وہ تعارف پیش ہوگا۔ لازمی طور پر سبق کو شروع سے آخر تک سماعت فرمائیں تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کے سوال کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجیے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام و طلباء کرام، حضرت امام ابو جعفر المدنی رحمۃ اللہ تعالی جو کہ قراءات ثلاثہ میں پہلے امام ہیں، آپ کا پورا نام یوں ہے: امام ابو جعفر یزید بن القعقاع مخزومی المدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ جلیل القدر تابعی ہیں اور ابو الحارث مخزومی کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ مدینہ طیبہ مسجد نبوی شریف میں علم قراءت کی سرداری آپ پر ختم ہوتی ہے۔ کچھ اقوال ہیں جو آپ کے متعلق اس وقت کے جو علماء کرام تھے، جو ائمہ کرام تھے، انہوں نے آپ کے متعلق کیا کیا ارشادات فرمائے وہ سماعت فرما لیں۔ حضرت امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ قراءات میں اہل مدینہ کے امام تھے، اور امام یعقوب بن جعفر بن ابی کثیر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام ابو جعفر سے زیادہ سنت کے موافق عمدہ پڑھنے والا کوئی نہ تھا۔ اور حضرت امام مالک آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو جعفر بہت نیک انسان تھے اور مدینہ منورہ میں لوگوں کو پڑھاتے تھے اور ساتھ میں فتویٰ بھی جاری فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام نافع مدنی رحمۃ اللہ تعالی جو کہ قراء سبع میں پہلے امام ہیں، حضرت سیدنا امام نافع مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ صحیح سند کے ساتھ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ وفات کے بعد جب حضرت امام ابو جعفر المدنی رحمۃ اللہ تعالی کا وصال ہوا تو وصال کے بعد جب آپ کو غسل دیا گیا تو دوران غسل آپ کے سینہ مبارک کے درمیان جو ہے وہ ایک ورق کی طرح چمکتا ہوا نور جو ہے وہ دکھائی دیا گیا۔ تو اس وقت کے جتنے بھی جو بزرگان دین تھے جو اس وقت موجود تھے موقع پر، انہوں نے کہا کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی قرآن کا ورق ہو، کوئی قرآنی اوراق ہو۔ یعنی اس بات کی یہ واضح دلیل تھی کہ انہوں نے جو زندگی کے اندر قرآن پاک کی خدمت پیش کی اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قراءت اس کو پڑھتے رہے اور پھر لوگوں کو پڑھاتے رہے، تو اس کا یہ کیا تھا، ایک فیضان تھا جو اللہ کریم نے وفات کے بعد ان کو عطا فرمایا، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ قرآن آپ اس قدر پڑھتے تھے، اپنی زندگی کے اندر آپ نے اس طرح معمول بنایا ہوا تھا قرآن پڑھنے کا کہ آپ کا سینہ جو ہے وہ وصال کے بعد روشن ہو گیا۔ اور حضرت امام نافع مدنی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بعض اس وقت، کیونکہ حضرت امام نافع مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، قراء سبع کے پہلے امام ہیں، لیکن قراء ثلاثہ کے جو پہلے امام ہیں حضرت امام ابو جعفر مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے یہ شاگرد ہیں۔ اور حضرت امام نافع مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ
بعض لوگوں نے یہ خواب میں دیکھا کہ حضرت امام ابو جعفر المدنی رحمۃ اللہ تعالی جو ہیں وہ بہت نہایت عمدہ شکل و صورت میں جو ہے وہ دکھائی دیے گئے ہیں، یعنی خوش دکھائی دیے گئے ہیں۔ تو جب آپ سے کسی نے حالت خواب میں پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ کریم نے کیا معاملہ فرمایا ہے، تو آپ نے آگے جواباً ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ اللہ کریم نے جو ہے وہ بہت اچھا معاملہ فرمایا ہے کہ دنیا میں جو میں نے قرآن کی خدمت کی، قرآن جو پڑھتا پڑھاتا رہا، اس کی بدولت اللہ کریم نے مجھے معاف فرما دیا، میری بخشش فرما دی، اور اللہ کریم نے جو ہے وہ مجھے جنت کے عالی شان باغوں میں جگہ عطا فرما دی۔ تو یہ بھی جو ہے وہ سیرت کے اندر آپ کا یہ واقعہ ملتا ہے، کو اس بات کی دلیل ہے۔ اور ویسے بھی اس میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اہل قرآن جو ہیں یہ زمین میں اہل اللہ ہے، اور جو صحیح معنوں میں قرآن کے عامل ہیں، قرآن پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ کریم ان کو دنیا و آخرت میں کیا کرتے ہیں، انعام عطا فرماتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام و طلباء کرام، حضرت امام ابن جماز رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ کثرت کے ساتھ جو ہیں وہ روزے رکھا کرتے تھے، یعنی جو صوم داؤدی تھا، یعنی جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ ایک دن افطار کرتے اور ایک دن روزہ رکھتے، تو اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت امام ابو جعفر المدنی رحمۃ اللہ تعالی جو ہیں وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن کیا کرتے، افطار فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ تھا آپ کا جو زندگی کا مختصر سا تعارف تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب جو ہے وہ میں آپ کے سامنے آپ کے جو اساتذہ اکرام ہیں ان کے جو ہے وہ اسماء پیش کرتا ہوں کہ آپ کے اساتذہ اکرام میں سے کون کون سے تھے۔ پہلے امام حضرت عبداللہ بن عیاش بن ابی ربیعہ مخزومی رحمۃ اللہ تعالی، بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، یہ آپ کے کیا ہے اساتذہ میں سر فہرست ہیں، پہلے نمبر پہ ہیں۔ دوسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ بن عیاش ہاشمی رحمۃ اللہ تعالی ہیں، اور تیسرے نمبر پہ آپ کے جو استاذ ہیں وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر دوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کے جو تینوں اساتذہ ہیں ان تینوں اساتذہ نے اس قرات کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ جو کہ صحابی رسول ہیں، جو صحابہ میں بڑے زبردست قاری تھے، ان سے اس قرات کو سیکھا۔ اور بعض اہل علم حضرات جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے بھی کیا قرات کو سیکھا، لیکن اس بات کی تردید جو ہے وہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور آپ کی جو ہے وہ سیرت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ جب چھوٹے تھے تو اس وقت آپ کو جو ہے وہ حضرت ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ اقدس میں جو ہے وہ پیش کیا گیا، یعنی لے کر آئے۔ اس وقت آپ بچے تھے، چھوٹے تھے، تو آپ کے سر پر جو ہے وہ حضرت سیدہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا سر پہ ہاتھ اپنا دست شفقت جو ہے وہ رکھا۔ اور بعض جو ہیں اہل علم آپ کی سیرت میں یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر جو صحابی رسول ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کی، نماز بھی ادا کی، کیونکہ آپ جلیل القدر تابعی ہیں، صحابہ کثیر صحابہ کرام سے علم بھی حاصل کیا اور ان کی زیارتیں بھی کی۔ تو یہ ایک جو ہے وہ بہت بڑا کیا ہے، اعزاز ہے، یعنی صحابہ کرام کے دور کے قریب ترین جو ہے یہ جو ہے وہ امام ابو جعفر المدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ ہوئے ہیں۔ آپ کے جو مشہور شاگرد ہیں ان شاگردوں میں سر فہرست جو پہلے نمبر پہ ہیں وہ حضرت امام نافع بن ابو نعیم ہیں، اور دوسرے نمبر پہ حضرت سلمان بن مسلم بن جماز رحمۃ اللہ تعالی ہیں، اور آپ کے جو تیسرے شاگرد ہیں وہ حضرت عیسیٰ بن وردان رحمۃ اللہ تعالی ہیں، اور چوتھے شاگرد حضرت امام ابو عمر بصری جو کہ قرائے سبعہ میں جن کا شمار ہوتا ہے اور وہ ہیں، اور پانچویں نمبر پہ جو آپ کے شاگرد ہیں مشہور وہ ہیں حضرت عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور آپ کے بعض حضرات نے یہ بھی ذکر کیا ہے آپ کی سیرت کے اندر کہ آپ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، ان 2 بیٹوں نے بھی جو ہے وہ آپ سے قرات جو ہے وہ حاصل کی، سیکھی۔ ان 2 بیٹوں کا نام اسماعیل اور یعقوب ہے، اور آپ کی 1 بیٹی جس کا نام میمونہ تھا، انہوں نے بھی کیا آپ سے اس قرات کو حاصل کیا اور سیکھا۔ یعنی اس وقت جو قرات پڑھنے پڑھانے والے تھے ان کے اندر بھی آپ کا کیا ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے۔ تو آپ کا جو وصال ہے وہ ہے 128 ہجری بعض کے نزدیک، اور بعض کے نزدیک جو ہے وہ 130 ہجری ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں
کہ آپ کا جو وصال ہے وہ 130 ہجری میں ہوا اور بعض کے نزدیک جو ہے وہ 128 ہجری میں ہوا۔ اب سوچ لیں، خود جو ہے وہ اندازہ لگا لیں کہ 128 اور 130 جو ہے یہ کتنا قریب ترین اس زمانہ تھا کہ جس زمانے میں آپ ہوئے ہیں۔ آپ کے دو راوی ہیں، پہلے راوی حضرت امام ابن وردان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں اور دوسرے راوی جو ہیں وہ حضرت ابن جماز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضرت ابن وردان جو آپ کے پہلے راوی ہیں ان کا پورا نام عیسیٰ بن وردان مدنی ہے اور کنیت ابو الحارث ہے۔ آپ امام ابو جعفر کے پہلے راوی ہیں، اپنے زمانہ میں جو ہیں وہ مقری، قرات کے سردار، ضابط اور محقق مانے جاتے تھے، علماء محققین میں ان کا شمار ہوتا تھا اور حضرت امام نافع کے فائق شاگردوں میں سے تھے، یعنی کیونکہ حضرت امام نافع مدنی جو قرۂ سبا میں پہلے امام ہیں ان کے بھی یہ کیا ہیں ابن وردان رحمۃ اللہ تعالیٰ جو حضرت امام ابو جعفر المدنی رحمۃ اللہ جو قرات ثلاثہ کے پہلے امام ہیں ان کے بھی یہ کیا ہیں پہلے راوی ہیں، اور ساتھ میں یہ حضرت امام نافع کے فائق شاگردوں میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ نیز آپ جو ہیں وہ حضرت امام نافع مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ہیں وہ شاگردوں میں بھی اور رفقاء میں بھی کیا ہوتا ہے ان کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ ان دونوں نے حضرت امام نافع مدنی اور حضرت امام ابن وردان دونوں نے جو ہے وہ قرات جو ہے وہ حضرت امام ابو جعفر المدنی رحمۃ اللہ تعالی سے کیا کی ہے، سیکھی ہے۔ اور حضرت جو امام قالون ہیں، امام نافع مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو پہلے راوی ہیں حضرت سیدنا امام قالون عیسیٰ قالون رحمۃ اللہ تعالیٰ، تو آپ جو ہیں حضرت امام ابو جعفر جو ہیں وہ حضرت امام عیسیٰ قالون رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بھی کیا ہیں، استاذ ہیں اور یہ ان کے کیا ہیں، شاگرد ہیں۔ تو آپ کی جو وفات ہے حضرت سیدنا امام ابن وردان رحمۃ اللہ تعالیٰ کی 160 ہجری میں واقع ہوئی، یعنی وصال جو ہے وہ آپ کا 160 ہجری میں ہوا۔ دوسرے آپ کے راوی ہیں حضرت سیدنا امام ابن جماز رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کا پورا نام جو ہے اس میں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ آپ کا پورا نام جو ہے وہ سلیمان بن مسلم بن جماز ہے اور بعض نے کہا کہ آپ کا نام جو ہے وہ سلیمان بن سالم بن جماز رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کا پورا نام یہ، یعنی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ آپ کا نام جو ہے وہ سلیمان بن مسلم ہے اور بعض کہتے ہیں کہ سلیمان بن سالم بن جماز رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو الربیع الزہری ہے، آپ بھی جو ہیں وہ جلیل القدر مقری، حافظ اور علماء محققین میں ان کا کیا ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے، علماء مقرئین کے اندر بھی ان کا کیا ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے، اور آپ کا جو وصال ہے وہ 170 ہجری میں ہوا۔ تو یہ تھا مختصر سا تعارف قرات ثلاثہ کے پہلے امام حضرت امام ابو جعفر المدنی رحمۃ اللہ تعالی اور ان کے دو راوی حضرت امام ابن وردان اور حضرت امام ابن جماز رحمۃ اللہ تعالی علیہما کا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کا لیسن جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مجھنا چیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اگلے لیسن میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا